واجب الاحترام قابل صد احترام میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب کے مہینے میں آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، جن میں ایک واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ معراج کے مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ مشہور قول یہی ہے کہ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی ہے، اور اس میں بھی کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، اور ربیع الثانی کے مہینے کے اقوال بھی ہے کہ ربیع الثانی کے مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ لیکن میں نے عرض کی کہ مشہور قول یہ ہے، اور مشہور یہی ہے کہ معراج رجب کے مہینے میں ہوئی ہے۔ معراج عروج سے، عروج کا معنی بلندی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں اور عرش معلیٰ تک، یہ دو حصے ہیں معراج کے۔ اور قرآن مجید میں باقاعدہ اس کی تفصیل موجود ہے، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، اسے اسراء کہتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہے۔ اور مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک کا جو سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی ایک اور آیت سورۃ النجم کی آیت ہے، اس سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے ہیں، اور حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے، سارے نبیوں کو اللہ نے بہت سارے معجزات سے نوازا ہے۔ معجزہ کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ جس کے کرنے سے کوئی اور عاجز ہو، عام لوگ اس کام کے کرنے سے عاجز ہو، اور اللہ وہ کام نبی سے کروا دے۔ نبی کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام صادر ہوا جو عام لوگوں سے امکان نہیں اس کام کے کرنے کا، اور معجزہ میں کامل قدرت صرف اللہ کی شامل ہوتی ہے، نبی کے اپنے بس میں بھی نہیں ہوتا۔
اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نبی کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے لیکن نبی کو خود پتہ نہیں کہ یہ معجزہ ہے. اللہ چاہے تو نبی کو بتا دے کہ یہ معجزہ ہے اور اللہ چاہے تو نہ بتائے. جس کام کے کرنے سے ساری دنیا عاجز ہو، کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہ ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے آگ میں ڈالا، اس آگ میں جانا آپ کا معجزہ ہے. اللہ نے اپنی کامل قدرت سے آگ کو آپ کے لیے ٹھنڈا کر دیا. تو سارے نبیوں کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزے دیے ہیں. ہمارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات سے نوازا. کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی جاری ہوئے، کبھی حضور علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہوا، کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کانے میں ہاتھ مارا تو وہ کانا جو 10 یا 15 افراد کا ہے وہ کئی سو صحابہ کے لیے کافی ہو جائے، اور ایک برتن پانی سے 1400 صحابہ وضو بھی کر لے، پی بھی لے. مختلف معجزات، یہ ایک الگ عنوان. لیکن 3 بڑے معجزے اللہ نے عطا فرمائے جن کا آج تک دنیا میں کوئی مقابلہ کر نہیں سکا. سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر پر ایسا کلام اتارا کہ جس کلام کا کوئی ثانی نہیں ہے دنیا میں، جس کلام کا کوئی مقابل نہیں ہے. یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور دوسرا بڑا معجزہ فرمایا وہ حضرات صحابہ کی جماعت ہے. یہ صحابہ کی جماعت فرمایا یہ بھی حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اتنے مختصر عرصے میں 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت کو آپ نے تشکیل دیا. 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت بنی، اور ایسی جماعت، ایسے حضور سے محبت کرنے والے کہ جو اپنا تن من دن حضور پر قربان کرنے والے ہو، دنیا میں اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی. تو جماعت صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بڑا اور زندہ معجزہ. اور اسی طرح تیسرا معجزہ حضور علیہ السلام کا وہ معراج پر تشریف لے جانا. میں نے عرض کی کہ بعض اوقات نبی کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے لیکن نبی کو پتہ نہیں ہے، اور اس میں قدرت کارفرما صرف اور صرف اللہ کی ہے. نبی کا اپنا بھی اس میں کوئی کمال نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ہیا، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ سے قال ہی عصائی، یہ عصا ہے، لاٹھی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اسے زمین پر ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پر پھینکا تو اس سے ایک بہت بڑا اژدہا اور سانپ بن گیا. اور موسیٰ علیہ السلام خود پیچھے ہٹ گئے اور پریشان ہو گئے کہیں یہ سانپ مجھے نقصان نہ پہنچا دے. تو اللہ نے حکم دیا قرآن میں ہے، فرمایا خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى، آپ اسے اٹھائیے، ڈریے مت، ہم اسے اپنی پہلی والی حالت میں لوٹا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ اس سانپ کو ہاتھ میں لیا تو وہ دوبارہ عصا بن گئی. تو یہ نبی کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے لیکن نبی کو پتہ نہیں.
اسی طرح حضور کے ان معجزات کے منکرین بھی بہت ہیں. یقیناً قرآن مجید کے بھی منکرین ہیں جو حضور کے اس معجزے کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن کو نہیں مانتے. حضور کی جماعت صحابہ کے بھی منکرین ہیں، اس معجزے کا بھی انکار کرتے ہیں. اور معراج کے بھی منکرین ہیں کہ حضور کو معراج نہیں ہوئی. بھائی کیسے ایک آدمی اتنے بلندی پر جا سکتا ہے، اور کیسے یہ جو فضا میں آگ کے کہتے ہیں کوئی گولے بنے ہوئے ہیں اور اوپر آکسیجن نہیں ہے، سانس لینا دشوار، تو اتنا لمبا سفر کیسے کر لیا حضور علیہ السلام؟ یہ اعتراضات پہلے ادوار میں تو ہوتے تھے اور اب بھی ہو رہے ہیں، لیکن جدید ٹیکنالوجی اور سائنس نے خود بخود ان اعتراضات کا رد کر دیا کہ جب آج ایک آدمی اسلام آباد سے کراچی تک تقریباً 16 گھنٹے کا سفر ہے، جہاز میں بیٹھ کے وہ 2 گھنٹے میں آ رہا ہے، تو یہ کیسے ہے؟ آج کے اس دور میں جو خلائی جو اوپر جاتے ہیں خلا میں اور چاند پر اور مریخ پر، اور خلائی شٹل بنے ہوئے ہیں جن کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ حد سے زیادہ، اور اتنی جدید ٹیکنالوجی کی یہ جو روشنی ہے اس کی رفتار کو بھی ناپ لیا گیا ہے کہ روشنی 1,84,000 سپیڈ سے فی سیکنڈ کے رفتار سے جو ہے وہ جاتی ہے. فی سیکنڈ 1,84,000 میل اس کی رفتار ہے روشنی کی. تو جب اتنے جدید دور میں، آج کے اس دور میں کوئی جہاز میں 16 گھنٹوں کا سفر 2 گھنٹوں میں طے کر سکتا ہے، تو پھر اللہ جس نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا اور اس معراج کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے کیا فرمایا؟ سبحان، پاک ہے وہ ذات. علماء نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کروایا. لیکن یہاں یہ بات آتی ہے کہ پاک ہر عیب سے تو نبی بھی ہے، رسول بھی ہر عیب سے پاک ہے. تو شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین ترجمہ کیا. فرمایا پاک ہے وہ ذات ہر کمزوری سے، ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات. یعنی نیند کا آنا یہ کوئی عیب نہیں، کمزوری ہے، لیکن اللہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے. بھوک کا لگنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، کمزوری ہے، اللہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے. اولاد کا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، کمزوری ہے، انبیاء کے بھی اولاد ہے. فرمایا اللہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے. والدین کا ہونا، قوم قبیلے کا ہونا، یہ ساری کمزوریاں ہیں بشری مخلوقات کے ساتھ، لیکن ان ساری کمزوریوں سے اللہ پاک ہے. اللہ کو نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ اللہ کو بھوک لگتا ہے، نہ پیاس کی ضرورت ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اولاد ہے، نہ والدین ہے، نہ قوم قبیلہ ہے. اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا. تو ہر کمزوری سے پاک. فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کروایا. تو جب آج کے دور میں انسان اپنی محنت اور ٹیکنالوجی سے
اتنا کچھ کر سکتا ہے تو پھر اللہ جو کہ اس پورے کائنات کے خالق اور مالک اور پیدا کرنے والے، تو وہ اللہ پھر راتوں رات اپنے بندوں کو اتنا طویل سفر کیوں نہیں کروا سکتا؟ اللہ کی کامل قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہے، تو اپنے کامل قدرت سے پیغمبر کو مسجد حرام سے اٹھایا اور جبریل امین ایک سواری لے کر آئے جسے براق کہا جاتا ہے، جس کی رفتار بجلی اور روشنی سے بھی زیادہ تیز ہے، اور مسجد اقصیٰ تک پہنچایا۔ اور معراج اللہ رب العزت نے اپنے ہر پیغمبر کو کرایا، ہر نبی کو سیر ملکوتی، اور ہر نبی کو اللہ نے معراج سے نوازا، لیکن میرے محبوب پیغمبر کی معراج اور دیگر انبیاء کے معراج میں فرق ہے۔ فرمایا ہر نبی کو معراج ہوا ہے، لیکن وہ بشکل امتحان ہے، بصورت امتحان ہے، اور میرے نبی کو جو معراج ہے وہ بشکل انعام ہے، اس لیے کہ جس زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے حضور کو، اپنے محبوب پیغمبر کو معراج پر بلایا، وہ ایسے حالات اور اس دور میں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہے اور شدید مصائب اور آلام ڈائے گئے اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا حضور علیہ السلام کو۔ ایک تو مکے والوں کا ستانا، حضور کو ایذا دینا، تکلیف دینا، اور شیب ابی طالب میں 3 سال حضور کو قید میں رکھنا، سوشل بائیکاٹ کرنا، اور حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ ساحر اور مجنون اور اس طرح کے جملے کسنا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، اسلام کی خاتون اول، ام المؤمنین سیدہ طاہرہ مطہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کا صدمہ، تو یہ بہت سارے تکلیفوں کے بعد اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی دلجوئی کے لیے محبوب پیغمبر سے معراج کروائی۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو، دنیا کا بھی یہ ایک عام رواج ہے کہ کوئی دوست ہو کسی کا اور وہ کسی تکلیف میں ہو اور وہ تکلیفی مراحل سے گزر جائے اور اس پر کئی غم آئے ہو، تکلیفیں آئی ہوں، تو دوست کہتے ہیں چلو یار ذرا اسے گھما پھرا کر لاتے ہیں، تھوڑا اس کا ذہن بدل جائے گا اور تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا۔ تو اتنی ساری تکلیفوں کے بعد اللہ نے بھی فرمایا ہوگا جبریل آج میں اپنے محبوب کو سیر کرانا چاہتا ہوں، اور محبوب کو سیر کرانا یوں چاہتا ہوں، جاؤ جنت سے سواری لو، براق لو، اور میرے محبوب کو اس براق پر سوار کر کے لاؤ۔ ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، ان تکلیفوں کے بعد، مصیبتوں کے بعد حضور علیہ السلام کو سیر کروائی گئی۔ اور دوسرا نقطہ لکھا ہے علماء نے کہ اس لیے معراج کروائی کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ اور ایک نقطہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے ایک وعدہ لیا تھا
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے وعدہ لیا تھا کہ تمہیں نبوتیں بھی دوں گا، تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں رسالتیں بھی دوں گا، لیکن ایک وعدہ کرو، تم سب سے آخر میں میرا ایک لاڈلا، میرا محبوب پیغمبر آئے گا، تم اس پیغمبر پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد و نصرت بھی کرو گے۔ تو تمام نبیوں کی روحوں نے وعدہ کیا کہ اللہ ہم اس پیغمبر پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی نصرت بھی کریں گے۔ تو اللہ نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے پیغمبر کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا، اور مسجد اقصی میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو جمع فرمایا، اور باقاعدہ ہر نبی سے اللہ کے رسول نے مصافحہ بھی کیا اور تکلم بھی فرمایا، اور جبریل علیہ السلام نے آذان دی، اور سارے نبی انتظار میں ہیں کہ اب آیا مصلی پر کون آتے؟ کیا حضرت آدم آتے ہیں کہ جو تمام نبیوں کے اور تمام انسانیت کے جد امجد ہے؟ کیا مصلی پر ابراہیم آتے ہیں جو اللہ کے خلیل ہے؟ کیا مصلی کا اعزاز موسیٰ کو ملے گا جو کلیم اللہ ہے؟ لیکن اللہ نے تو ان نبیوں کی روحوں سے جو وعدہ لیا تھا، جس پیغمبر کی نصرت کا، جس پیغمبر پر ایمان لانے کا، اور جس پیغمبر اور محبوب کو بڑی شان آن اور بڑی عزت اور وقار کے ساتھ بڑی عظیم سواری پر مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا، تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پاک پیغمبر کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر کے بتا دیا کہ آدم آپ کا مقام اپنی جگہ، ابراہیم آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ کی یہ عظمت اپنی جگہ، جناب موسیٰ آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ کی یہ عظمت اور مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، سارے نبیوں تم بڑے معزز ہو، بڑے محترم ہو، اللہ کے نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، یہ ساری عظمتیں اپنی جگہ، یہ ساری بلندیاں اپنی جگہ، لیکن آج مصلی پر جو آئے گا اسے آمنہ کا در یتیم کہتے ہیں، آج مصلی پر جو آئے گا اسے عبداللہ کا لخت جگر کہتے ہیں، آج مصلی پر جو آئے گا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، آج مصلی پر وہ آئے گا جس کی وجہ سے اللہ نے اس پورے کائنات کو وجود بخشا ہے، آج مصلی پر جو آئے گا اسے شافی محشر کہتے ہیں، اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں، آج مصلی پر جو آئے گا اسے شفیع المذنبین کہتے ہیں، آج مصلی پر جو آئے گا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے مسجد اقصی میں پیغمبر کو تمام نبیوں کا امام بنا کر بتا دیا کہ پیغمبروں، تمہاری روحوں سے جو میں نے وعدہ لیا تھا جس پیغمبر کے آنے کا، وہ پیغمبر تشریف لے آ چکے ہیں۔ اور ایک نقطہ خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب لکھا، فرمایا کہ مصر کی ملکہ زلیخا یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، فدا ہو گئی، تو مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانے دیے کہ تم ایک نوکر اور غلام پر فریفتہ ہو گئی، تو زلیخا نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اس شخص کا حسن اللہ نے اسے کتنا دیا، تو زلیخا نے ارادہ کیا کہ میں ان عورتوں کو جناب یوسف علیہ السلام کا حسن دکھا دیتی ہوں تاکہ یہ تانا دینا بند کر دیں، انہیں پتہ چلے کہ اللہ نے جناب یوسف کو حسن کتنا دیا۔ تو ان ساری عورتوں کی دعوت کی اور ان کے سامنے فروٹ رکھے اور چھریاں ہاتھ میں دی اور کہا چلو اس فروٹ کو کاٹنے لگ جاؤ اور کھاؤ۔ انہوں نے جب فروٹ اٹھایا اور ایک ہاتھ میں چھری اٹھائی تو ادھر سے جناب یوسف علیہ السلام کو
زلیخا نے ایک دروازے سے آنے کو کہا اور یوں نکل جانے کو کہا۔ جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے، ان عورتوں نے جب جناب یوسف کے حسن کو دیکھا، قرآن کہتا ہے فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے فروٹ کے بجائے اپنی انگلیوں پر چھریاں چلا دی۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور وہ بے ساختہ کہہ پڑی کہ یہ کوئی اللہ کا مخلوق، یہ کوئی بشر، کوئی انسان نہیں ہو سکتا جسے اللہ نے اتنا حسن دیا ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو یہ معراج اس لیے کروائی، اللہ نے پورے کائنات کو دکھانا ہے کہ جسے میں نے آخری نبی بنایا اس کے حسن کو دیکھو، جسے میں نے آخری نبی بنایا اس کے کمالات کو دیکھو، جسے میں نے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام نبیوں کا امام بنایا، اس پیغمبر کا حسن و جمال دیکھو، اس پیغمبر کے کمالات دیکھو، اس پیغمبر کی عظمتیں دیکھو، اس پیغمبر کا مقام دیکھو، اس پیغمبر کی بلندیاں دیکھو۔ جب اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو معراج پر بلایا تو رات کی تاریکی میں بلایا، اور رب نے کہا ہوگا ستاروں تمہیں اپنی روشنی پر بڑا فخر ہے، آج میرے محبوب پیغمبر کی روشنی کو دیکھنا۔ اللہ نے کہا ہوگا چاند تجھے اپنے حسن پر بڑا ناز ہے، آج میرے لاڈلے پیغمبر کے چہرے کی روشنی کو دیکھنا۔ اللہ نے سورج سے کہا ہوگا کہ تجھے بھی اپنی روشنی پر بڑا ناز ہے، آج میں اپنے محبوب پیغمبر کو فضاؤں میں، خلاؤں میں، آسمانوں پر بلا رہا ہوں، ذرا توجہ سے میرے پیغمبر کے والضحیٰ والے چہرے کو دیکھنا۔ اللہ نے پورے کائنات کی توجہ پیغمبر کی طرف کروائی ہے، ہواؤں، فضاؤں، بلندیوں، عظمتوں اور عروج اور بلندیوں کو بھی اس طرف متوجہ کیا ہوگا۔ اور رب تعالیٰ نے جناب آدم سے بھی کہا ہوگا، جناب ابراہیم سے بھی کہا ہوگا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں سے رب نے فرمایا ہوگا جس پیغمبر کی عظمتوں کا وعدہ، جس پیغمبر پر ایمان اور نصرت کا وعدہ میں نے تم سے لیا ہے، جس پیغمبر کو میں نے اپنا لاڈلا بنایا ہے، جس پیغمبر کو میں نے رحمت للعالمین بنایا ہے، جس پیغمبر کو میں نے شافی محشر بنایا ہے، ساقی کوثر بنایا ہے، آؤ جناب آدم سے عیسیٰ تک اپنے اس پیغمبر کی عظمتوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو معراج کی اس رات میں دیکھو، آؤ میرا پیغمبر کس شان کے ساتھ براق پر سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے محبوب پیغمبر کو معراج کروائی اس لیے ہے، اللہ کائنات کو بتانا چاہتے ہیں جسے میں نے اپنا محبوب پیغمبر بنایا ہے اس کے حسن و جمال کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ معراج پر اپنے محبوب پیغمبر کو بلایا، اور میں نے عرض کی کہ بہت ساری تکلیفوں کے بعد اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو معراج کروایا ہے۔ اور دو تین نقطے اور آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو براق پر سوار کر کے سفر کروایا، اور بہت سارے اس کے منکرین بھی ہیں۔ میں نے شروع میں بھی عرض کی، ایک بڑا نام ان منکرین میں سر سید احمد خان کا بھی ہے، آپ سب نے نام سنا ہوگا۔ ملک پاکستان میں جدید نظام تعلیم کا بانی اسے کہا جاتا ہے، جس نے کالج اور سکول اور یونیورسٹی کا نظریہ اور تصور دیا ہے۔ یہ سر سید احمد خان بھی معراج کے معجزے کا مخالف، قرآن کی عظمتوں کا مخالف اور فرشتوں کے وجود کا مخالف، اس طرح بہت جہنم اور جنت اور قیامت کا بھی انکار کرتا تھا، اور یہ بڑا انکاری اور بڑا جناب منکر شخص تھا ان ساری چیزوں کا، اور وہ بڑا حاضر جواب بھی کہتے ہیں اسے کہا جاتا تھا۔ تو وہ اپنے ساتھ ایک کتا لے کر گھومتا تھا، کتا اس نے پالا ہوا تھا، اپنے ساتھ لے کر وہ چلتا تھا۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے راستے میں آمنا سامنا ہوا تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سر سید احمد خان آج تو کتا لے کر چل رہے ہو۔ سر سید احمد خان نے کہا، تم مولوی کہتے ہو کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، میں اس لیے ساتھ کتا رکھتا ہوں کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا میری روح قبض کرنے تو کتے کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے گا، اس لیے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔
مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بانی دارالعلوم دیوبند تھے، قاسم العلوم والخیرات تھے، اور ہر قسم کے فتنے کو زد و کوب کرنے والے۔ اللہ نے بڑا دماغ اور بڑی حاضر جوابی سے نوازا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ جواب دیا، سر سید احمد خان، یہ جو تیرے ساتھ کتا چل رہا ہے کیا اسے بھی کبھی موت آئے گی؟ اس نے کہا اسے تو آئے گی۔ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ جو فرشتہ اس کتے کی روح قبض کرنے آئے گا وہ تیری روح بھی قبض کر لے گا۔ تو بہت سارے انکاری ہے بھائی، رب کے ذات اور رب کی توحید اور رب کے وحدانیت کے منکر موجود ہے، قرآن کے منکر موجود ہے، حضور کی جماعت صحابہ کے منکر موجود ہے، حضور کے معجزات اور حضور کے کمالات اور حضور کی عظمتوں اور حضور کی رفتوں کے منکر موجود ہے۔ فرمایا ان کے انکار اور ان کی مختلف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب پیغمبر کو معراج کی سیر کروائی، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے محبوب پیغمبر کو آسمانوں پر بلایا۔ اور جناب حضور علیہ السلام کے اس سفر میں وقت مختصر ہے، 3 آخری باتیں عرض کرتا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام براق پر سوار تھے، جبریل امین بھی ساتھ سوار ہے، آپ فضاؤں خلاؤں سے گزر رہے ہیں، بہت سارے اقوام پر آپ کی نظریں پڑی۔ ایک قوم پر آپ کی نظر پڑی، وہ قوم ایسی ہے وہ زمین میں ہل چلاتی ہے، اور ہل چلانے کے بعد اس میں دانہ ڈالتے ہیں اور پانی دیتے ہیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھیتی باڑی بڑی ہو جاتی ہے اور فوراً اس کی کٹائی بھی ہو جاتی ہے اور بہت سارا غلہ بھی جمع ہو جاتا ہے اور انہیں بہت سارا فائدہ اور منافع ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کون سی قوم ہے، کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، انہیں اللہ اتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین میں ہل چلا، پانی دیا، دانہ ڈالا اور وہ بڑی ہوئی کھیتی اور بیچ دی اور غلہ جمع ہوا، بہت سارا منافع ہوا۔ فرمایا عرض کیے جبریل امین نے اللہ کے رسول یہ آپ کے وہ امتی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، انہیں دنیا میں بھی اسی طرح منافع ملتا رہے گا اور آخرت میں بھی اس طرح منافع اس سے زیادہ اور کئی دگنا زیادہ جو ہے وہ اسے ملے گا۔ اور اسی طرح ایک قوم پر گزر ہوئی، فرمایا کہ اس قوم کو فرشتے یوں زمین پر چت لٹاتے ہیں اور ایک بہت بڑا وزنی پتھر اٹھا کر ان کے سر پہ مارتے ہیں اور اس سے ان کا سر 2-3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور واپس جڑ جاتا ہے، پھر انہیں لٹایا جاتا ہے، پھر پتھر مارے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، یہ آپ کی امت کا وہ بے نمازی طبقہ جو نماز نہیں پڑھتے، نماز قائم نہیں کرتے، نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں انہیں اس طرح کی سزا ملتی رہے گی قیامت تک، اور قیامت میں اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ سزا ملے گی۔ میرے بھائیو اس معراج کی سفر میں بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر اور آپ کے صدقے اس امت کو نوازا، ان میں ایک تحفہ نماز کا بھی ہے۔ یہ نماز کی اہمیت کو سمجھو، ساری عبادتیں، سارے فرائض، سارے احکامات زمین پر ملے، روزہ رکھو قرآن کی آیت اتری، زکوٰۃ دو اور ساری احکامات زمین پر، لیکن نماز، اس لیے کہتے ہیں نا نماز مومن کا معراج ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم زمین پر نہیں دیا، پیغمبر کو اپنے پاس بلایا، وہاں نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، نمازوں کی پابندی ہم سب نے مل کر کرنی ہے۔ آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی ہو، جو میرے بھائی میری آواز باہر مسجد سے بھی سن رہے ہیں، خدا را نماز کا اہتمام کرے۔ اور ایک قوم پر گزر ہوئی، فرمایا کہ وہ لوگ جنگلوں میں گھاس پھوس اور کانٹے اور کیچڑ اور جو کچھ آتا ہے وہ کھاتے جاتے ہیں، لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا، کھاتے جاتے ہیں، پیٹ نہیں بھر رہا۔ تو جبریل امین سے پیغمبر نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کا وہ طبقہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اس سے مال کم ہو جائے گا،
اور وہ چاہتے کہ ہم خود کھا لیں، لیکن وہ کھاتے رہیں گے قیامت تک ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، جہاں نماز کی پابندی ضروری ہے وہاں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے نوازا ہے مال و دولت سے، زکوٰۃ دینے کی بھی پابندی ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے کچھ تفصیلات ہے، آئندہ جمعہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا